ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت مدینۃ الرسول مدینہ منورہ میں موجود ہوں اور جنت البقیع بالکل میرے سامنے ہے، اور یہ آپ میرے پیچھے آبادی دیکھ رہے ہیں، پہاڑ بھی مدینہ شریف کے ہیں، اور جنت البقیع میں سلام پڑھ کے جمعہ کے بعد آج ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقبرہ پر حاضری بھی دی اور وہاں سلام بھی پیش کیا، اور دیگر اہل بیت اور اصحاب پیغمبر کے مقابر پر بھی حاضری دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو اسی مدینہ منورہ میں مظلومانہ حالت میں 18 ذی الحجہ کو شہادت کا مقام پاتے ہیں، اور آج میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، میں اسی مدینۃ الرسول میں کھڑا ہوں، اور گنبد خضرا بھی ہمارے سامنے ہے، اور مدینہ منورہ کی آبادی بھی ہمارے دائیں بائیں ہے، اور جنت البقیع جہاں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ مدفون ہیں۔ یہ وہ مظلوم شخصیت ہے جس کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا کے اندر لکھا کہ جب سے کائنات بنی ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی کو یہ شرف نہیں ملا کہ جو کسی نبی کا دوہرا داماد رہا ہو۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں صاحبزادیاں شہزادیاں ہمارے پیغمبر کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں رہیں اور آپ کے نکاح میں رہیں یکے بعد دیگرے۔ جب دوسری زوجہ کا بھی آپ کے انتقال ہوا تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور وہ فوت ہوتی جاتی، میں ان کا نکاح تمہارے ساتھ کرتا رہتا، اس لیے کہ اس کائنات میں مجھ سے بہتر سسر کوئی نہیں، تم سے بہتر داماد کوئی نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پہ بیت رضوان کے اندر، اور وہ صلح حدیبیہ جہاں ہوئی اور جہاں پر 1400 صحابہ صلح حدیبیہ کے مقام پہ پہنچتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے آپ علیہ السلام حضرت عثمان کو سفیر بنا کے مکہ بھیجتے ہیں، لیکن خبر غلط مشہور کر دی مشرکین مکہ نے کہ عثمان شہید ہو گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ یوں پھیلایا، نیچے رکھا، صحابہ سے فرمایا آؤ بیعت کرو کہ عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ نے فرمایا جو جو میرے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے جائیں گے اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ عثمان غنی کی وجہ سے 1400 صحابہ سے اللہ راضی ہوا، اور حضور کا ہاتھ نیچے تھا، 1400 صحابہ کا ہاتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر صحابہ بدری، وہ عشرہ مبشرہ طلحہ زبیر رضوان اللہ تعالیٰ عنہ میں ہاتھ رکھتے جا رہے تھے، اور اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان سب کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ گویا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ اتنا پسند کرتے ہیں کہ 1400 صحابہ کو جنت کا پروانہ دے دیا۔ اس لیے علماء نے لکھا، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جو صحابہ بیت رضوان صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے انہوں نے بعد میں قتل عثمان کا بدلہ لینے کے لیے جہاد کیا۔ اب آپ دیکھیے اسی مدینہ کے اندر مظلومانہ حالت میں جب آپ جو ہے آپ کا گھر تھا، آپ کو پہلے خطبہ سے روک دیا گیا، پھر جمعہ کے دن آپ کے سر پہ لاٹھی ماری گئی، 700 باغی یہاں مصر سے آ چکے تھے، اور آپ کو کہا جی جمعہ نہ پڑھائیں، اور آپ بے ہوش ہو کے گرے، آپ کو گھر میں مقید کیا گیا، اور 40 دن آپ پر پانی کو بند رکھا گیا۔ آپ نے فرمایا جو کنواں میں نے کھود کے، جو کنواں خرید کے میں نے صحابہ کو اور رسول اللہ کو وقف کیا تھا، اسی کنویں کا مجھے بیر روما کا پانی پینے کی اجازت دی جائے، ایک گلاس کا نہیں اجازت ہوگی، خلافت چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا میں نے مسجد نبوی خرید کر حضور کو وقف کی تھی، قیامت تک جتنی نمازیں یہاں پڑھی جا رہی ہیں مسجد نبوی میں آج بھی سوچ رہا تھا کہ جمعہ پڑھتے ہوئے کہ یہ ساری نامہ اعمال میں حضرت عثمان کے جا رہی ہے۔
تو فرمایا نہیں، آپ خلافت چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا مجھے حضور نے فرمایا تھا کہ تمہیں اللہ قمیص خلافت کی پہنائے گا، باغی تم سے لینا چاہیں گے، اگر ان کے کہنے پہ چھوڑ دی تم نے خلافت، قمیص دے دی ان کو، تو میرے سے مل نہیں پاؤ گے روز محشر، میں ناراض ہو جاؤں گا۔ تو آخر 40ویں دن اندر جا کر باغیوں نے آپ کو قتل کیا، اور پھر آپ کو کس طرح 3 دن تک کسی طرح رہنے دیا گیا، اور پورے مدینہ شریف کے اندر کرفیو نافذ تھا، صحابہ حج پہ جا چکے تھے اس لیے خالی تھا بڑے صحابہ سے مدینہ۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا آپ شام آ جائیں امیر المومنین، آپ نے کہا میں مدینہ نہیں چھوڑ سکتا، چاہے میری جان چلی جائے، یا کچھ تو خون نہ بہانا، یا لڑائی نہ کرنا، میری خاطر کوئی خون نہ بہائے، کیونکہ میں قیامت کے دن حضور کو کیا چہرہ دکھاؤں گا۔ پھر آپ کو شہید کیا گیا، اور آپ کا جو ہے کس طرح جو ہے آپ کے بیوی کی انگلیاں کاٹ دی گئیں، اور پھر آپ کو کہا گیا جی رات کی تاریکی میں جب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے سے 3 دن کے بعد کہا اگر تم نے ان کی ڈیڈ باڈی نہ اٹھانے دی تو میں خود مدینے میں نکلوں گی اور ان کی ڈیڈ باڈی اٹھاؤں گی، پھر باغیوں نے کہا کہ آسمان سے پتھر نہ برسیں، حضور کی زوجہ بیوی ام المومنین ایسے نکلی، پھر ام المومنین کے کہنے پر آپ کو 3 آدمیوں نے بقی کے اندر دفن کیا۔ جب گنبد خضرا سے یہ میت گزر رہی تھی تو اس وقت کعب نے اشعار کہے تھے، اور پھر یہ انہوں نے کہا بقی میں دفن نہیں کرنا، باہر دفن کرو، باغیوں نے کہا۔ جب رات کو دفن کیا، صبح اٹھ کے دیکھا وہ بقی کے سنٹر میں جگہ تھی، اور آج بھی گنبد خضرا حضرت عثمان کی قبر سے بالکل سیدھا سامنے نظر آتا ہے، اور گنبد خضرا سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قبر نظر آتی ہے۔ جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے وہ گنبد والے کی شفاعت پائے گا، اور جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھے گا وہ حضور علیہ السلام کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روز محشر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ جتنے بقی کے مدفون ہمارے سامنے ہیں، میں آج بقی کے پاس کھڑا ہوں اور مدینہ الرسول میں ہوں، اللہ ہمیں قیامت کے دن انہی صحابہ اور اہل بیت کی پروس عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں انہی صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ بقی کے اندر روز محشر جو ہے اٹھائے بھی، اور ہمیں زندگی مدینے کی عطا فرمائے، موت بھی مدینے کی عطا فرمائے، اور بقی کے اندر ان صحابہ اور اہل بیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قرب عطا فرمائے۔ یاد رکھیں جو جس سے محبت کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے، ابو داود شریف کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن المرء مع من احب، جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو میں مدینہ الرسول اور مدینہ منورہ کے اندر آج موجود ہوں، جمعہ کا دن ہے اور یہ ایام حج ہیں۔ میں اس چیز کی دل سے دعا کرتا ہوں ہمارے جتنے چاہنے والے ہیں، جتنے سننے والے ہیں، ہمارے جتنے خانقاہ قریشیہ سے، شیبی مسجد سے، یا ہمارے چینل سے منسلک ہیں، یا علاج کرانے ہمارے پاس آتے ہیں، اللہ ہم سب کو مدینہ منورہ کی زندگی بھی عطا فرمائے، اور یہاں کی موت بھی عطا فرمائے، اور بقی کی قبر عطا فرمائے، اور بقی میں جس طرح صحابہ اہل بیت اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقی کی قیادت کرتے ہوئے قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، اللہ ہمیں ان کے ساتھ ان کے قدموں میں کھڑا کرے، اور قیامت کے دن ان کے قدموں میں ہمیں اٹھائے، اور انہی سے محبت اور انہی کے ساتھ عقیدت صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہماری نجات کا ذریعہ بنے گی، اور انشاءاللہ جو آمین کہے گا اللہ اس کو بھی بقی کی قبر یا دنیا میں ظاہری آنکھوں والوں کے سامنے عطا فرمائیں گے، ورنہ مرنے کے بعد جہاں بھی انسان دفن ہو، قاضی ایاز رحمت اللہ نے لکھا کہ جہاں بھی دفن ہو نیت ہو کہ مجھے اللہ بقی میں دفن کرے، جہاں بھی مر کے دفن ہوگا اللہ اس کو مرنے کے بعد بقی میں منتقل کر دیتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو حادثاتی طور پہ بقی میں دفن ہو جاتے ہیں لیکن ان کی نیت نہیں ہوتی، تو ان کو یہاں سے دوسری جگہوں پہ منتقل کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے ایک بزرگ نے خواب دیکھی تھی کہ بقی سے کچھ روحیں نکل رہی ہیں، کچھ ڈیڈ باڈیاں لائی جا رہی ہیں، پوچھا فرشتے سے تو فرشتے نے بتایا جو لوگ دل سے تمنا کرتے تھے وہ امریکہ، یورپ، پاکستان جہاں بھی دفن ہو گئے اللہ نے رات کو ان کو منتقل کر دیا بقی میں، اور جو یہاں نہیں مرنا چاہتے تھے لیکن آ کے حادثاتی طور پہ مر گئے تو ان کو یہاں سے وہاں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔